خداوند کے زندہ جلالی اور خلوص نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، میری طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک۔ آمین۔ خدا کی جلال کے لیے زوردار تھا۔ آئے عزیزو، ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 24 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 12 آیت کے آخر تک خداوند کے پاک کلام کی شہادت حاصل کریں۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 24 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 12 آیت کے آخر تک خداوند کے پاک کلام کی شہادت حاصل کریں۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لٹکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو، دو شخص براق پشاب پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زمین زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ ہاللویا۔ وہ جہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئی اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کی۔ وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سے معلوم ہوئی اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس بار پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن بھی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی کثرت کی آسمانی برکت آئے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اس محبت کے سامنے کھڑے ہیں جس نے صلیب پر اپنی آپ کو قربایا، وہ جس نے کوڑوں کی مار کھائی، زخم برداشت کیے اور خاموشی میں ظلم سہ گیا، وہ جس نے اپنا خون بہایا تاکہ ہم پاک ٹھہرے۔ آمین۔ اور وہ صلیب پر لٹکایا گیا، مگر دراصل آسمان اور زمین کو وہ منا رہا تھا، اور جب وہ جھکا تو یہ میرے ذہن شکست نہیں تھی بلکہ نجات کا دروازہ کھل رہا تھا۔ اور جب اس نے جان دی تو یہ اختتام نہیں تھا بلکہ اپنی زندگی کا آغاز تھا۔ آمین۔ میرے ذہن وہ قبر میں رکھا گیا، پتھر لگایا گیا، پیر بٹھائے گئے، لیکن میرے ذہن انسان نے جو بند کیا خدا نے اسے کھولنے کا ارادہ کر دیا۔
हालेलुया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा था, अगर हम मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 20 बाब पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है। तो काले मेरे साथ मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 19 आयत को हम कोट करेंगे। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा हुआ है। मैं इसको 17 ऐसे पढ़ने लगा, गौर कीजिएगा। और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को लग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को छाते हैं और इब्नी आदम सरदार कहलों और फकीरों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और वो उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे थत्थों में उड़ाए और कोड़े मारे और मसलूब करे और वो तीसरे दिन जिंदा। हालेलुया। तो मेरे दिलों आसमान ने उस वादे को थाम लिया। क्या किया? यीशु ने कहा और बाप ने सुना और वादे को कदम रख दिया और जमीन उस लम्हे का इंतजार करने लगी कि वो लम्हा आया। और मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 28 बाब उसकी 6 आयत के अंदर लिखा है कि फरिश्ते ने कहा कि वो यहाँ नहीं, क्योंकि उसके अपने कहने के मुताबिक क्या हुआ है, जी उठा है। हालेलुया। तो मेरे जिंदगी आयत सिर्फ खबर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तरीक का मोड़। जब फरिश्ता कहता है वो यहाँ नहीं, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, तो जब वो ऐलान करता है कि खुदा किसी कब्र की किसी हाथ किसी बंदिश में महदूद नहीं। क़यामत हमें सिखाती है कि जो चीज हमें खत्म होती नजर आती है, खुदा उससे नई शुरुआत पैदा करता है। तो मेरे दिलों हमारी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी खबरें हैं, नाकामियां हैं, दुख है, बीमारियां हैं, रूहानी कमजोरियां हैं, लेकिन यही क़यामत का पैगाम है कि खुदा उन कब्रों को आज खाली कर सकता है। ये सिर्फ खुदा यीशु मसीह का जी उठना नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों, हमारे ख्वाबों और हमारी रूह का भी जी उठना है। हालेलुया। तो मेरे दिलों आज मेरे दिलों ऐलान करना चाहिए कि मेरी कब्र खाली है, मेरे बोझ उठा लिए गए हैं, मेरी जिंदगी के अंदर तमाम मुश्किलों को हल करने वाला मर चुका, जिंदा हो चुका, आसमान में जा चुका, शफायत करता है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तेरे लिए मेरे सर में कांटों का ताज रखवाया, तेरे लिए मैंने घोड़े खाए, तेरे लिए थकवाया। लेकिन अगर आज भी तू इन गमों के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, दुनियादारी के अंदर है, तो फिर ये तेरी कमजोरी है। मैंने जो काम करना था मैंने कर। हालेलुया। तो मेरे जिदों, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा हुआ है, इसलिए उसने मरियम मगदलीनी को यह कहा था कि जिंदों को मुर्दों में छोड़ो। निकाले मेरे साथ एक और हवाला, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 11 बाब उसकी 25 आयत को जिस तरह मत्था को यीशु ने कहा, हम क़यामत को बड़ी प्रीति के साथ देखेंगे। और मेरे जिंदों वहां पर पता क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उससे कहा क़यामत और जिंदगी तो है। हालेलुया। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। जनाब सिर्फ मेरे जिंदों तालीम नहीं बल्कि एक इलाही शनाख्त है, यीशु खुद क़यामत है। खुदा यीशु मसीह ने मत्था को ये नहीं कहा कि मैं क़यामत देता हूं, बल्कि कहा कि मैं क़यामत हूं। हालेलुया। इसका मतलब है कि जहां यीशु है वहां मौत का कोई इख्तियार नहीं। लाजर की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे 4 दिन गुजर जाए, बदबू आना शुरू हो जाए, अमीर खत्म हो जाए, लेकिन यीशु के एक लफ्ज से जिंदगी वापस आ सकती है। जो टूट सकते हैं, बदन टूट सकते हैं और हड्डियां मुर्दा जो है वो उसके कलाम
کرنے سے بیداری کے اندر آ سکتے ہیں. اگر آج آپ بھی روحانی طور پر مردہ ہیں, آپ کی ہڈیاں روحانی طور پر مفلوج کی طرح میرے زندر کھڑا رہی ہیں, تو آج یہ سمجھے کہ آج میری قبر کے اندر میں ہوں اور یسوع مجھے آواز دے رہا ہے, اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, اب باہر آ جا, کیونکہ میں تم کو پھر سے بیدار کرنا چاہتا ہوں. ہاللویا. تو میرے زندوں ہم حالات کو دیکھ کر مجبور ہو جاتے ہیں, جس طرح مرتھا ہو گئی. مرتھا تو میرے زندوں یقین کھو بیٹھے. یسوع نے پوچھا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا, لیکن اس نے کہا میں جانتی ہوں جی اٹھے گا, قیامت کے دن میں نے حذیفہ دانیل کا سیکھا ہوا ہے, سنا ہوا ہے. لیکن یسوع نے کہا نہیں, تو مان لائے گی تو آج بڑا کام دیکھے گی. جس کو یہودی کہتے ہیں اس میں بدبو آتی ہے, آج اگر یہ پتھر کو ہٹائیں گے تو لازر میں زندہ کر کے تیرے حوالے کروں گا. اور ایسا ہوا. ہاللویا. تو میرے زندوں خدا یسوع تمہاری زندگی میں اگر ہے تو تمہاری ہر ایک مردہ چیز میرے زندوں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے, اگر ہم کلام پر عمل کریں. نکالے میرے ساتھ رومیوں کا خاتمہ. ہم ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے. پولس رسول کا رومیوں کے نام کا 6 باب اس کی 9 آیت کے اندر پتہ کیا لکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں جی اٹھا ہے. میں پھر اس کو کوٹ کرنے والا ہوں, دھیان سے سنیے گا. کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا موت ابھی اس پر اختیار نہیں ہونے. تو میرے زندوں یہ فتح عارضی نہیں, یہ ابدی فتح ہے. یہ کیا ہے؟ ابدی فتح ہے. دنیا میں ہر چیز ختم ہوتی ہے, لیکن مسیح کی قیامت ایسی فتح ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. آمین. یہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہمارا ایمان کسی عارضی طاقت پر نہیں بلکہ ابدی خدا پر ہے. موت ہمیشہ انسان کو ڈراتی رہی, لیکن قیامت نے اس خوف کو توڑ دیا. اب موت میرے زندوں ایک دروازہ ہے. اب کیا ہے؟ ایک دروازہ ہے. اب تو کام نہیں, اب تو کام نہیں. تو میرے زندوں ہم اس کے ساتھ جیتے ہیں جو کبھی نہیں مرتا. اس لیے میرے زندوں پولس رسول پہلا کرنتھس 15 باب اس کی 55 آیت کے اندر لکھتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ٹھنگ کہاں رہا, موت فتح کا لقمہ ہو. ہاللویا. پولس رسول جان چکا تھا میرے زندوں سب سے زیادہ غیر زبانیں بولنے والا شخص تھا, محبت سے بھرا ہوا تھا, خدا کا چنا ہوا رسول تھا. اس لیے اس نے موت کو یقینی کے ساتھ پہچانا اور اس کو تشبیہ دیتا ہے کہ موت تیری فتح کہاں رہی, تیری فتح تو تیری موت تیرا ڈنگ اس یسوع نے ختم کر دیا. جس کو تو ہرانا چاہتی تھی, جس کو تو نے صلیب پر لٹکا دیا, تو نے کہا اس کا کام تمام ہو گیا, لیکن وہ قبر کے چھتڑے پار کر باہر. ہاللویا. تو میرے زندوں پولس رسول ایک فتح کا نعرہ لگا رہا ہے کہ موت جو کبھی سب سے طاقتور تھی اب یہ بات سو چکی ہے. یہ عہد ہمیں خوف سے آزاد کرتی ہے. جو شخص قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. جب ہمارے باؤ اجداد مرتے ہیں, ہمارے جو مسیح میں سو جاتے ہیں, اسی لیے میرے زندوں جب یسوع پیدا ہوا تو شمعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے سب کچھ کر لیا بس. لیکن اگر کلام میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو کوئی مرتا تو کلام گواہی دیتا کہ وہ اپنے باؤ اجداد کے ساتھ مرتا. لیکن جب شمعون نے یسوع کو گود میں لیا تو اس نے گواہی دی کہ اب تو مجھے سلامتی کے ساتھ رخصت کرتا ہے. ہاللویا. اب مسیحوں کی کیا ہوگی جی؟ اور رخصتی ہوتی ہے, مرتے نہیں ہیں. اس لیے پولس رسول موت کو بتاتا ہے کہ موت تیرا ڈھنگ ٹوٹ چکا ہے. جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں وہ مرتے نہیں, سوتے ہیں اور اپنی خلاصی کے لیے پھر اٹھیں گے اور مسیح کے لیے عبدالآباد تک بادشاہی ساتھ کریں گے. اس لیے میرے زندوں نکالے میرے ساتھ کچھ 3 باب اس کی پہلی ہے. خدا کے کلام کے اندر کیا ہے؟ بس جب تم مسیح کے ساتھ چلائے گے, کیا لکھا ہے؟
جلایا، ایک جلائے مطلب پھر زندہ ہو جائے، جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، یہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ آمین۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے، یاد دلاتی ہے کہ ہم صرف تماشائی نہیں بلکہ شریک ہیں۔ بلکہ کیا ہے؟ شریک ہیں۔ اگر ہم مسیح کے ساتھ جی اٹھتے ہیں تو ہماری سوچ، ہماری زندگی اور ہماری تہذیبات بدلنی چاہیے۔ پرانا انسان مر چکا، نیا انسان پیدا ہو۔ ہاللویا۔ اگر تسی کہندے ہو کہ اسی مسیح ہاں، تہاڈی زندگی جو مسیح نظر آنا چاہیے، دنیا نظر نہیں آنی چاہیے۔ انجنی معاشرے پاکستان آئے گئے، نوی یوٹیوب تیار ہو رہی مسیحیاں باتیں، نوی ڈرامہ تیار ہو رہے ہیں۔ جو ایمان میں مضبوط ہے، چاہے کیسے بھی آپ پر الزام لگائے جائیں، کیسی بھی بادات لگائے جائیں، میرے زندو جس کے اندر ایمان ہے وہ ایمان کا دفاع کرتا ہے کہ یسوع کے بنا میرا کوئی خدا نہیں، وہ ابدی اور جلالی میرا خداوند ہے، میرا مرنا اور جینا اس کے ساتھ۔ اور اس لیے میرے زندو یہ آج ہمیں ایک بھروسہ، ایک تقویت دیتی ہے۔ اس لیے میرے درسی زندگی جیو جو قیامت کی گواہی دے۔ کیا دے؟ قیامت کی گواہی دے۔ آئے اور ہم میرے زندو ایت پر غور کریں گے جو بڑی بابرکت ایتوں میں ایت ہے۔ دکھا لے میرے ساتھ ایمان ایک واپس کی 4 نمبر پر ہے، دکھا لے میرے ساتھ مقدس ایمان کی کتاب، مقدس ایمان کی کتاب دکھا لے جس کے پاس بائبل مقدس ہے، مقدس ایمان کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 11 سے 12 خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ فرشتہ نفس 10ویں ایسے پڑھنے لگا۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد، کتنے مرد؟ 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس ڈالک ہے، یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ تو میرے زندو قیامت ماضی نہیں، قیامت ماضی نہیں، آنے والے جلال کا وعدہ ہے۔ ہاللویا۔ فرشتوں نے شاگردوں کو یاد دلایا کہ مسیح واپس آئے گا۔ یہ ہمیں امید دیتا ہے کہ تاریخ ابھی مکمل نہیں ہوئی، تو میرے زندو ہم ایک ایسے خدا کی خدمت کرتے ہیں جو وعدہ پورا کرتا ہے۔ تیار رہو کیونکہ بادشاہ آنے والا ہے۔ اس لیے کلام بار بار گواہی دیتا ہے۔ اگر فلپیوں پولس رسول کا خط اس کا 3 باب اس کی 10 آیت پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت 2 کرنا کیا ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم 2 طرف گلانے میں کیوں ہوتا ہے، اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ تو میرے زندو قیامت ایک طاقت ہے، ایک تجربہ، یہ صرف علم نہیں بلکہ میرے جو تجربہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی قدرت کو اپنی روزمرہ زندگی میں محسوس کریں، کمزوریوں میں طاقت، دکھ میں خوشی، اور یہی قیامت کی میرے سے جو قدرت ہے۔ تو میرے جو آج اس قدرت کو مانگو جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اس لیے اگر ابراہیم 2 باب اس کی 14 پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر پتا کیا لکھا ہوا ہے، بس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر۔ ہاللویا۔ یہ نہیں بتھیرے کہیں گے گلا سنتے ہیں جو تے معصوم سی تو شریک تو پہلے اٹھایا جی ہو گیا، وہ معصوم سی پہلے وہ شکل تبدیل ہوگی۔ اگر یہ ہوتا تو پھر نبیوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا،
लेकिन जो मंसूबा खुदा का कभी नहीं टलता, कुछ उसने खुदा ने कहा था कि आसमान और जमीन टाल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेगी। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल जहां पर गवाही देता है ताकि जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। लाजर की कब्र के पास गया, उसने दुख के साथ रोया। यरूशलेम के पास है, उसके आंसू बहे। उसने कहा मैंने बड़ा चाहा कि तू सलामती की बातें देखे जाने, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। तो आज ये आपके लिए भी बात है। हो सकता है आपकी जिंदगी में ये इस्तर हो, ये क़यामतुल मसीह की ईद हो, आगे ईद ना हो। अगर वक्त खत्म हो गया है तो ऊपर तौबा का नहीं बल्कि जिंदगी के अंदर जमीन पर तौबा का दरवाजा खुला है। अगर उसने मेरे ज़िदो इब्ने आदम होकर मौत को मारा, हराया, तो आज यस्सु को कबूल करके आप भी मौत पर फाते। हालेलुया। इसलिए लिखा है ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल की जानी इब्लीस को तबाह किया, तो मेरे ज़िदो खुदा ने दुश्मन के हथियार ही से दुश्मन को शिकस्त दी। हालेलुया। सोचने वाली बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं खुदा ने मौत नहीं आनी, खुदा ने मौत नहीं आंदी, लेकिन यस्सु ने अपने आप को इख्तियार से खाली किया, अपने आप को जलाल से खाली किया हुआ था। उसने अपने आप को हमेशा की जिंदगी से खाली किया हुआ है। लेकिन खुदा के अंदर जो जिंदगी इब्रानी के अंदर मेरे ज़िदो लिखी हुई है वो जोए है। क्या है? जोए है। और जोए का मतलब है हमेशा की जिंदगी जो छीनी नहीं जा सकती, बल्कि जोए की जिंदगी किसी को दी जा सकती है ताकि वो जिंदगी बसर करे और हमेशा की जिंदगी बसर करे। इसलिए यीशु ने कहा था कि मैं अपनी जान देता भी हूँ और ले भी सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे ज़िदो सलीब के ऊपर यस्सु की पसली के अंदर बाला लगाने वाला ये गवाही देता है कि यकीनन ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। सूबेदार ने भी गवाही दी, ये नहीं दी। सूबेदार ने भी, गैर कौम का सूबेदार था, उसने भी गवाही दी ये खुदा का बेटा, खुदा का बेटा है। अगर आज हम इसको तस्लीम ना करें तो ये फिर हमारी कमजोरी। इसलिए मेरे ज़िदो खुदा यीशु मसीह ने मौत को इस्तेमाल करके मौत को खत्म कर दिया। ये खुदा की हिकमत है जो दुनिया की समझ से बाहर है। तो मेरे इसीलिए पतरस रसूल इस पर रोशनी डालता है। पहला पतरस उसका 1 बाब उसकी 3 है, पता क्या लिखती है? कहती है कि हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा अमीर के लिए नए सिरे से पैदा। कौन से सिरे? नए सिरे से पैदा किया। ये अमीर मेरे से तो मुर्दा नहीं, जिंदा अमीर है। क्या अमीर है? जिंदा अमीर है। क़यामत हमें नई पैदाइश देती है जो अमीर हालात पर नहीं बल्कि खुदा पर कायम है। तो मेरे से तो आज मजूसी को छोड़े, अमीर को थामे। और इसलिए कलाम में यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है कि थोड़ी देर बाकी है। क्या है? थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर न देखेगी मगर तुम मुझे देखते रहो। हालेलुया। क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। ये वादा सिर्फ उसके लिए नहीं, हमारे लिए। ये उनके लिए नहीं है, ये आज हमारे लिए भी है। यीशु की जिंदगी हमारी जमानत है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। मेरे ज़िदो तुम्हारी जिंदगी महफूज है क्योंकि वो जिंदा है। इसीलिए मकाशवा 1 बाब उसके 18 आयत के अंदर लिखा हुआ है, और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आमिया की कुंजियां मेरे पास है। ये अपनी बादशाह का इलाज है मेरे ज़िदो, क्योंकि खुदा यीशु के पास मौत और आमिया की कुंजियां हैं। वो हमेशा जिंदा है और उसकी बादशाही कभी खत्म नहीं होगी। हम एक जिंदा बादशाह की इबादत करते हैं और हमेशा के लिए। तो मेरे ज़िदो क़यामत सिर्फ एक दिन नहीं, एक जिंदगी है। आज फैसला करें कि हम क़यामत की कुदरत में चलेंगे और उस जलाली बादशाह के इस्तकबाल के लिए क्या है। हालेलुया। क़यामत का लफ्ज़ी मतलब है दोबारा कायम होना। क्या है ना? दोबारा क्या है? क़यामत का क्या मतलब है? दोबारा। ऐसे जल्जला आ जाए ना कि लोग की कहते हैं क़यामत है, जी आ गई।
لیکن مسیحوں کی بائبل کہتی ہے کہ قیامت کا لفظی مطلب ہے دوبارہ قیام۔ ہاللویا۔ اگر یسوع قیامت کو قائم نہ کرتا تو آج ہم بھی میرے زندوں اس دلدل کے حقدار تھے۔ یہاں پر ابلیس اور اس کی فرقداری کی ہوئی ہے۔ ہاللویا۔ آج وقت تک آپ اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کس جگہ پر۔ مسیح آیا، اس نے بدل اختیار کیا، صلیب پر اس نے جان دی اور اس نے اپنے کلمات کو صلیب پر ادا کیا۔ آج اگر آپ اس کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس فرشتوں کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ وہ مردہ نہیں بلکہ جی اٹھا ہے، اور جس طرح تم آسمان پر سے جاتے دیکھتے ہو اس طرح پھر آئے گا۔ آج اگر آپ بھی اس کا انتظار کرتے ہیں تو آپ اپنے دل کو خداوند کی حضوری میں کھولیں، اور وہ آج بھی آپ کے دل پر کھٹکھٹا رہا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اپنا دروازہ کھول، میں آنا چاہتا ہوں۔ ہاللویا۔ یہ نہ ہو کہ 10-5 سواریوں کی طرح آپ بعد میں دروازہ کھٹکھٹاتے رہے اور بادشاہی کا دروازہ بند ہو جائے۔ ہاللویا۔ آئے اپنے آپ کو بند کریں گے اور میرے